آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، قرآن اینڈ سائنس۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، جب نہ ٹیلیسکوپ تھے، نہ سیٹلائٹ، نہ جدید لیبس، قرآن نے کائنات، انسانی تخلیق، سمندروں اور آسمانوں کے بارے میں ایسی باتیں بیان کی جنہیں سائنس نے صدیوں بعد دریافت کیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور سائنس کے تعلق کو مکمل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کائنات کیسے بنی، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور جدید سائنس کیا بتاتی ہے۔ آج انسان کے پاس طاقتور ٹیلیسکوپس ہیں، خلائی دوربینیں ہیں، سپر کمپیوٹرز ہیں، لیکن ایک سوال آج بھی انسان کو حیران کرتا ہے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ ہمیشہ سے موجود تھی؟ کیا یہ اچانک وجود میں آئی، اور اگر آئی تو کیسے آئی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والے قرآن میں بھی آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر ملتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور جدید سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے۔ تو سائنس کے مطابق کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ آج سائنس میں سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا نظریہ بگ بینگ تھیوری ہے۔ اس نظریے کے مطابق تقریباً 13.8 ارب سال پہلے پوری کائنات انتہائی گرم اور انتہائی کثیف حالت میں موجود تھی۔ یہ کوئی خلا میں ہونے والا دھماکہ نہیں تھا، بلکہ خود وقت، جگہ اور مادے کی ابتدا تھی۔ شروع میں کائنات ایک انتہائی چھوٹی حالت میں تھی، پھر اچانک اس میں تیزی سے پھیلاؤ شروع ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بنیادی ذرات وجود میں آنے لگے، ایٹم بنے، گیس کے بادل وجود میں آئے، ستارے بنے، کہکشائیں تشکیل پائیں اور بالآخر ہمارا نظام شمسی وجود میں آیا۔ آج بھی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی تشکیل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کا مفہوم ہے، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ بعض مسلم علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت کائنات کی ابتدائی حالت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جبکہ بعض دیگر علماء کا خیال ہے کہ آیت کا اصل مقصد سائنسی تفصیل بیان کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھانا ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے لفظ بہ لفظ بگ بینگ تھیوری بیان کی تھی، لیکن بہت سے لوگ اس آیت اور جدید نظریات کے درمیان ایک دلچسپ مشابہت ضرور دیکھتے ہیں۔ اب ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اس چیز پہ نظر ڈالتے ہیں کہ کائنات کا پھیلاؤ کیسے ہوا۔ تو سورہ ذاریات کی آیت نمبر 47 کا مفہوم ہے، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور بے شک ہم ہی اسے وسیع کرنے والے ہیں۔ صدیوں تک لوگ سمجھتے تھے کہ کائنات ساکن ہے، پھر 20ویں صدی میں ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے مشاہدہ کیا کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ اس دریافت نے ثابت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ مسلم محققین اس آیت کو کائنات کے پھیلاؤ کے تصور سے جوڑتے ہیں، اگرچہ قرآن کا بنیادی مقصد پھر بھی ہدایت ہے، فلکیات کی کتاب بننا نہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 7 آسمانوں کا تصور کیا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن 7 آسمانوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن قرآن ان کی مکمل تفصیل بیان نہیں کرتا۔ اس وجہ سے علماء نے مختلف تشریحات پیش کی ہیں۔ کچھ اسے کائنات کے مختلف درجات سمجھتے ہیں، کچھ اسے ہماری سمجھ سے باہر غیبی نظام قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ 7 آسمان لازماً 7 سیارے یا 7 گلیشیئرز ہیں، کیونکہ اس بارے میں قرآن یا حدیث میں ایسی کوئی بھی واضح وضاحت موجود نہیں ہے۔ اب ہم شارٹلی دیکھتے ہیں کہ کائنات کی وسعت کس طرح سے ہوئی۔ آج سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق قابل مشاہدہ کائنات میں اربوں کہکشائیں موجود ہیں۔ ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں۔ جب انسان ان اعداد و شمار پر غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کائنات کتنی عظیم ہے۔ قرآن بھی بار بار انسان کو آسمانوں کی طرف دیکھنے اور غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور کس طرح کام کر رہی ہے، لیکن سائنس ابھی تک اس سوال کا حتمی جواب نہیں دے سکی کہ سب کچھ آخر کیوں وجود میں آیا۔ قرآن انسان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اس عظیم نظام کے پیچھے ایک حکمت اور ایک خالق موجود ہے۔ چاہے آپ سائنس کے زاویے سے دیکھیں یا ایمان کے زاویے سے، کائنات جتنی زیادہ سمجھی جاتی ہے، اتنی ہی زیادہ حیران کن محسوس ہوتی ہے۔
تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ان ساری چیزوں کا جو بھی چیزیں پیچھے ویڈیو میں بیان ہوئی ہیں ان کو ہم نے مختصراً دیکھا ہے۔ اب نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم ان میں سے کسی ایک ٹاپک کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔